دعوت اسلامی کے مفتی بھی بولیں، اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کے فتوے آ سکتے ہیں تو ان کے فتوے رسول اللہ کی ختم نبوت کے خلاف فیصلہ کرنے والوں کے خلاف نہیں آ سکتے؟ بھائی بولو، آ سکتے کہ نہیں آ سکتے؟ ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ وہ ختم نبوت کے لیے بولے. باقی اور کوئی بولے نہ بولے، تسی ذرا نظر رکھیو کیڑے کیڑے کتھے کتھے بول دینے، ہاں تے کیڑے کیڑے کتھے کتھے چپ کر جاندے. نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اس کو مرتد سمجھے، اس کو نبی جو مانتے ہیں ان کو بھی مرتد سمجھے، یہ بھی آپ کے لیے ضروری ہے، اور اسلام کے دامن میں آ جائیں. اس کو قبول کرنے انشاءاللہ آپ کو جنت کی ابدی نعمتوں سے آپ کو سرفراز کیا فرمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو، بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے. اور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی کے زمانے سے لے کر قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا. عقیدہ ختم نبوت کا وہی درجہ ہے جو عقیدہ توحید کا ہے، یعنی دونوں ہی ضروریات دین سے خاتم ہیں. النبیین کا جو لفظ ہے، لفظ خاتم، اس کی اضافت ہے النبیین کی طرف. النبیین ایک گروہ ہے، ایک جماعت ہے. عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جب لفظ خاتم کو ایک قوم، ایک گروہ، ایک جماعت کی طرف اس کی اضافت کی جائے تو اس سے مراد آخری ہوتا ہے. پھر وہ ختم مہر والا معنی نہیں دیا جاتا، بلکہ آخری ہی کا معنی وہاں پر دیا رب جاتا. کائنات نے سلسلہ نبوت کو کمپلیٹ کر دیا حضور کے زمانے میں، یا اس کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں ہو سکتا. آخری نبی ہونا بلا تعویل، بلا تخصیص ضروریات دین میں سے. جو انکار کرے یا ادنا شک و شبے کو راہ بھی دے، اسلام سے خارج، مرتد، ملعون، لعنتی. یعنی اسلام سے بالکل خارج ہے، اسلام سے کوئی ان کا واسطہ نہیں ہے، اور یہ بالکل مرتد ہے، اور اسی مذہب پر اگر یہ مرے تو وہ ہمیشہ 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 جہنم اگر میں کوئی رہے گا. معاذ اللہ رب تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو ایسا شخص بھی مشرک اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. اسی طرح رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اگر معاذ اللہ خاتم النبیین آخری نبی نہیں مانتا، اور اس کے ذہن و گمان میں یا اس کے عقائد و نظریات میں یہ چیز ہے کہ اور بھی کسی کو نبوت مل سکتی ہے، نیا نبی آ سکتا ہے، تو وہ بھی شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے. نبی ماننے والوں کان کھول کر سن لو، بت پرست جو ہوتے ہیں ان سے بھی زیادہ سخت سزا جو ہے نا یہ مرتدین کی ہے، مثلا قادیانیوں کی. یہ اس سے بھی زیادہ جہنم کے گہرے طبقے میں ہوں گے اور کبھی بھی نہیں نکلیں گے اس سے. محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سچے دل سے ایمان لے آئے، اور جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اس کو مرتد سمجھے، اس کو نبی جو مانتے ہیں ان کو بھی مرتد سمجھے. یہ بھی آپ کے لیے ضروری ہے، اور اسلام کے دامن میں آ جائیں.